نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ لفظی ترجمہ فائن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اسے، یعنی تھرڈ ٹائم۔ پیچھے دو کی بات ہوئی ہے، یہاں تھرڈ ٹائم آ رہا ہے۔ ہاں اس عورت کو، ہاں مونس کی علامت ہے، فلا پس نہیں، تحلو حلال ہو سکتی، ہاں لام روٹ ہے، گرا کھولنا، حلال کرنا، یعنی کسی بھی چیز کے حلال ہونے کا مطلب یہ ہے اس کی رکاوٹ دور ہوگی۔ حرام کیا ہے؟ کسی چیز کے گرد ایک لمٹ قائم کرنا، اور حلال کیا ہے؟ اس لمٹ کو ہٹا دینا، جائز کر دینا، یہ لفظی معنی ہے۔ لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کرے، نون کاف ہا روٹ ہے اس کا، جہاں نکاح کا دوسرا معنی جسمانی تعلق کے لیے جو آتا ہے، دونوں معنی میں آ رہا ہے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے سوا، یعنی پہلے کے سوا۔ فائن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی دوسرا شوہر، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، یعنی پہلے شوہر پر اور اس کی متعلقہ بیوی پر، این یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، را جیم عین روٹ ہے اس کا، ان اگر ظنا وہ دونوں گمان کریں، یہ ایک الف بھی تثنیہ کے لیے ہے، این یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وَتِلْکَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہوں۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے، کون؟ شوہر۔ اگر شوہر اس کو طلاق دے دے، یعنی دو بار کے بعد تیسری مرتبہ طلاق بائن، فلا تحل لہو تو نہیں حلال اس کے لیے، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، من بعد اس کے بعد، یعنی طلاق دینے والے شوہر کے لیے، اب اس کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی حلال نہیں رہی۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حتیٰ تنکیح زوجن یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی شوہر سے، غیرہ جو اس کے سوا، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ مثلاً ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب یہ طلاق تیسری طلاق تھی، یہ طلاق بائنہ تھی، اس صورت میں اب نہ تو وہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ شوہر نکاح کر سکتا ہے اس سے دوبارہ، کیونکہ 3 دفعہ ہو گئی طلاق۔ اب کیا ہے؟ اس طلاق یافتہ عورت کو کہیں اور پرپوزل آیا یا اس نے شادی کر لی، اب وہ جو دوسرا شوہر ہوتا ہے اس نے بھی طلاق دے دی یا فوت ہو گیا، اب وہ جو پہلا شوہر تھا وہ دوبارہ پیغام بھیجتا ہے، تو اب یہ شادی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے اس کے علاوہ کسی اور دوسرے شوہر سے، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ کہیں اور کسی اور سے اس کی شادی ہوئی، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ یہ شادی برائے شادی نہ ہو، خانہ پوری نہ ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں شادی ہو، اور پھر نیچرل طریقے سے طلاق ہو یا نیچرل طریقے سے کسی کی ڈیتھ ہو، تو اس کے بعد پھر اس مقصد کے لیے شادی کرنا کہ بس خانہ پوری کر کے دوبارہ طلاق لے کر پھر عدت پوری کر کے پھر عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو، تو اس کو عموماً کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کرنا، اور حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے، یا یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو، کون؟ دوسرا شوہر، کس کو؟ اسی عورت کو، جیسے پہلے ایک شوہر نے طلاق دی، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، کن پر؟ پہلے شوہر پر، اس متعلقہ پر جو دوسرا شوہر ہے اس سے طلاق یافتہ ہے، این یتراجعا یہ کہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی پھر سے نکاح کر لیں، ان ظنا اگر وہ گمان رکھتے ہوں، اگر وہ سمجھتے ہوں، این یقیما کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، یعنی آئندہ اب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو پھر شادی کریں۔ ابھی کنڈیشنل ہوگا، اگر وہ سمجھیں کہ وہی
کھیل تماشا پھر کرنا ہے، وہی لڑائی فساد اور جھگڑا پھر کرنا ہے، اور عادتیں نہیں بدلنی، تو پھر ضرورت نہیں ہے دوبارہ وہی پر شادی کرنے کی۔ تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ یبینھا لقوم یعلمون، ان کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس علم نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں، وہ پھر اللہ کی حدود کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ نے سارے قاعدے قانون تو بتا دیے ہیں، لیکن جن کے پاس علم نہیں، ان کو پتہ نہیں، اسی وجہ سے لوگ جہالت میں بہت سے غلط کام کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایک ہی وقت میں کئی طلاقیں بھی دے دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کا یہ سوال کہ جو لوگ جہالت میں ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ پھر ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں دو رائے ہیں، ایک وقت میں 3 دفعہ طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق ہوتی ہے یا ایک ہی ہوتی ہے یا تینوں ہوں گی، تو اس میں عمومی رائے یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک کہے یا 3 کہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ جیسے قرآن پاک میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ ایک طلاق ایک ہی بار میں ہو، پھر اس کے بعد رجوع ہو یا پھر عدت پوری ہو تو دوبارہ نکاح ہو، تو یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اگر یہ نہیں کرنا تھا تو پھر یہ 2 مرتبہ کی تو بات ہی نہیں تھی۔ اگر ایک ہی وقت میں کام ختم کرنا تھا تو پھر یہ اتنی وضاحت سے نہ سمجھا جاتا، تو اس میں حکمت یہی ہے مرحلہ وار اس رشتے کو ختم کرنے میں کہ یہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ ہو، جذباتی فیصلہ نہ ہو کہ کر کے انسان بعد میں پچھتائے۔ اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ لوگ حلالے کے پیچھے پھر چل پڑتے ہیں، اور بعض علماء جو ہے وہ حلالہ کرواتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، حلالہ جائز نہیں ہے۔